منڈی میں آلو 15 روپے کلو بھی بکتے ہیں اور 50 روپے کلو بھی بکتے ہیں۔ یہ دراصل آدمی کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی اپنی جیب کے مطابق دونوں قسم کے خریدار موجود ہیں۔ لیکن ایک آلو بیچنے والا 15 روپے کلو والے آلو 50 روپے کلو والے آلو میں مکس کر دیتا ہے اور ریٹ تھوڑا کم کر کے آلو 45 روپے کلو بیچتا ہے، یعنی 15 روپے کلو والا آلو ڈائریکٹ 45 روپے کلو بیچ دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بندے کی ایمانداری کہاں گئی؟ چیز تو بکنے والی ہے، بک جائے گی، پیسہ بھی جیب میں آ جائے گا، مگر برکت نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انسان کو صرف پیسے کی بات اور پیسے روپے کی زبان ہی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اس طرح کے ایکشن پھر آسانی سے رونما ہو جاتے ہیں جس میں ایمانداری بالکل نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے اور سب کچھ کر کرا کے نتیجہ 0 ملتا ہے۔ صبح صبح اٹھے بھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اپنے کام کو ترجیح دی، مگر کام کرنے کا انداز انتہائی غلط اپنایا، چند ٹکوں کی خاطر دبا کر ملاوٹ کی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کمائی صرف نوٹ ہی تھے، اس رقم کے استعمال سے وہ بندہ مطمئن نہیں ہوا۔ مکافات عمل ہے، ایسے آدمی نے اپنی چیز سے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا، اب اس رقم سے وہ خود مطمئن نہیں ہے۔ لوگوں کی زبان ملاوٹ والی چیز سے ہمیشہ یہ بتاتی رہی کہ خدا را بہتر چیز دو، ہماری حلال کی کمائی ہے۔ اس قسم کے بندے کے لیے 100 قسم کے مسائل سر اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آدمی الگ پریشان، یا خدایا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا۔ اس شخص کی جب قبر کشائی کی گئی تو وہاں بڑے بڑے سانپ نظر آنے لگے۔ پھر دوسری جگہ کھدائی شروع کی گئی تو وہاں بھی اژدہے اور سانپ پائے گئے، حتیٰ کہ تیسری کھدائی میں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ تو اس وقت کی ایک مذہبی شخصیت سے رابطہ کیا گیا اور تمام صورتحال بتائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم دنیا کی کوئی بھی جگہ اس شخص کو دفن کرنے کے لیے کھودو گے تو سانپ ہی نکلیں گے، اب انہی سانپوں کے ساتھ اس کو دفن کر دو۔ برکیف بڑی مشکل سے میت کو ان سانپوں کے درمیان ہی دفن کر دیا گیا۔ دفنانے کے بعد اس کی بیوی سے ماجرا بیان ہوا تو اس نے بتایا کہ میرا خامند آٹے میں برادہ مکس کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملاوٹ کرنے والا آدمی اپنی اخیر خود خراب کرتا ہے۔ اچھا، رزق صرف روٹی ہی نہیں ہے، سورج کا نمودار ہونا پھر غروب ہو جانا بھی رزق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ان کی تصاویر اچھے انداز سے لیتے ہیں، ان کا یہ روزگار ہے۔ سمندر کی لہریں، دماغ، ہاتھ پاؤں رزق ہے۔ بے شمار شکلوں میں یہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ حسن، توجہ، اختیار، احتیاط بھی رزق ہے۔ غور کریں تو بارش بہت بڑا رزق ہے، بارش نہ ہو تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں پانی انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے، انسانی جسم میں 70% پانی ہوتا ہے۔ اچھا، ان حوالوں سے نظر دوڑائی جائے تو سراپا رزق بھی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بے شمار سامان گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی کم ہوتی ہے، سامان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بندے کے مرنے کے بعد وہ کباڑ میں چلا جاتا ہے۔ محدود سی زندگی میں بے شمار خواہشات ہم پالتے رہتے ہیں، یہ پالنے کا سلسلہ محدود ہونا چاہیے۔ بے شک تجوریاں بھری پڑی ہوں، نوکر، بنگلہ، گاڑی، ہر قسم کی تعیشات حاصل ہوں، یہ سکون کا باعث نہیں بنتی۔ سکون ملنے لگے تو چاہے آپ اپنے دوستوں کی محفل سے آئے ہوں، آپ نے کافی وقت بھی دیا ہو، راستے میں اپنی گاڑی میں بالکل اکیلے محسوس کر رہے ہوں کہ واہ دل خوش ہو گیا، کیا رات ملی ہے، کیا سکون ملا ہے۔ وہ گاڑی میں آپ کے محسوسات آپ کو بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں بندے کا کمال نہیں ہے کہ فلاں آدمی گفتگو ہی ایسی کرتا ہے کہ محفل جان ہو جاتا ہے، بلکہ اس سکون کے ملنے کی وجہ ہوتی ہے۔ سکون اصل میں خالق کی عطا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود نصیب میں نہیں ہے تو آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح کے آدمی کو حالات ملے ہیں ان سے صلح کر لے۔ جن کو بدلا جا سکتا ہے ان کے لیے کوشش کرے، اور جو بدلے نہیں جا سکتے ان کے لیے دعا کرے، زندگی خود آسان ہو جائے گی۔ اچھا، سیلنگ میں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں میں ہونا چاہیے۔ بنیادی بات ہے کہ بیچنے والے کے پاس جو چیز ہے وہ نقص سے پاک ہو، یہ بندے کی ریپو کو بلڈ کرتی ہے۔ چیز بکتی جاتی ہے اور خریدار اچھے امیج کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ لین دین کرتا ہے، اسے اصل میں آپ پر اعتماد ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ وضاحت سے کوالٹی بیان کرنے والا سیلز مین بھی بازی لے جاتا ہے۔ یہاں اسٹیو جاب بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا چیز خریدنی ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اصل میں سیلنگ ایک سکل ہے اور اسے سیکھنی چاہیے جو اس کام میں آنا چاہتا ہے۔
اچھی سیل کلوز کرنے کے لیے اس مہارت کا آنا بہت ضروری ہے۔ اپنے پراسپیکٹ کے پاس جانے سے پہلے اس کی مکمل تیاری ہونی چاہیے، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی۔ اس فیلڈ میں نیا آنے والا پہلے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل میں پریشانی کی وجہ چیز خریدنے والوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب خریدنے والے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے اور پھر چیز خریدے۔ اکثر اوقات لین دین میں جو بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے نئے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ پریکٹس کر کے اس قسم کے مسائل سے بآسانی آدمی نکل سکتا ہے۔ بس تھوڑا وقت لگتا ہے تو سکل ہاتھ آ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، چاہتا ہے جو کوشش آج کی ہے اس کا رزلٹ آج ہی آ جائے تو کیا بات ہے۔ حالانکہ یہاں صبر تعمل سے کام لے تو بہتر فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔